اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پر آپ کے سامنے ہم 63واں سیشن ہے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات پاک جو ہیں سورۃ البلد سے تعلق رکھتی ہیں، اور قرآن مجید کی سورہ پاک میں بڑے اہم موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اپنے موضوع کو اس بات سے شروع کرتے ہیں اور اس آیت پاک سے شروع کرتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے۔ یعنی کبد کہتے ہیں مشقت کو، مشکل کو، مشقت کو کہتے ہیں، مشکل کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو اپنا ایک پرائس رکھتی ہے، اپنی ایک قیمت رکھتی ہے۔ آپ جس خواہش اور تمنا کو پورا کرنا چاہیں گے، لازمی بات ہے کہ اس کی جو قیمت ہے اس کی ویلیو کے مطابق آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ یہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے، یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ خواہش کرے، تمنا کرے، آرزو کرے مگر اس کی قیمت ادا نہ کرے۔ یہ زندگی ہے، آپ کو اس کی قیمت بہر صورت ادا کرنا ہے۔ انسان اپنی خواہش تو یاد رکھتا ہے یا اپنی خواہش کو پورا تو کرتا ہے، مگر اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اسے ادا کرنا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست ہمارے باہر کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو کہ اپنی خواہش اور تمنا اور آرزو یا اپنے خواب کی کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے پردیس میں رہنے والے لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اس لیے ہر خواہش، ہر تمنا، اب دیکھ لیجئے خواہش اور تمنا غلط بھی ہو سکتی ہے، خواہش اور تمنا درست بھی ہو سکتی ہے۔ آپ درست تمنا کرتے ہیں تو بھی آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ آپ اگر اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی غلط خواہش ہے تو بھی غلط خواہش کی قیمت بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ آپ اس کی سادہ سی مثال معاشرتی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ انسان اگر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ رشتوں کو نبھائے تو اس کے لیے اسے ایک قیمت ادا کرنا ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، یہ خواہش ہے اس کی، تو اسے پھر اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ انسان اگر چاہے کہ وہ کاروبار کرے اور بہترین کاروبار کرے تو اس کاروبار کی بھی اسے یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے، یہ خواب ہے، تو اس خواب کی بھی اسے ایک قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان
خواب دیکھے، تمنا کرے، آرزو کرے، خواہش رکھے، مگر اس کی قیمت ادا نہ کرے. یہ خواہشات جتنی بھی ہیں، انسان کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوتی ہے. وہ معاشرے میں رہے تو بھی قیمت ادا کرنا ہے. وہ جنگل میں چلا جائے، اب اس کی خواہش ہے، یعنی سب سے کٹ کے رہنا، سب سے جدا رہنا، جنگل میں چلے جانا، اب یہ اس کی تمنا ہے. اس تمنا کی بھی قیمت اسے ادا کرنا ہے. قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا اگرچہ اللہ پاک نے ان پہ لازم نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اسے اختیار کیا، اسے اپنایا. یہ ان کی تمنا تھی، یہ ان کی خواہش تھی. انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے اس حوالے سے سوچی کہ اس طرح ہم اللہ کے کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لازم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کا خیال نہ رکھ سکے جو اس کے آداب تھے. اب لازمی بات ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو ہر سہولت سے ڈیٹیچ کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے. اب یہ اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے، تو اسے اپنی خواہش اور تمنا کی قیمت ادا کرنا ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں. انسان کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ انسان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ انسان خواہش چاہتا ہے کرنا، خواہش کی تکمیل چاہتا ہے، مگر اس کی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتا. اس کی قیمت کیسے ادا نہیں کرے گا اگر وہ خواہش کرتا ہے؟ تو یہ اس پہ لازم ہے، اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس خواہش کی قیمت کو ادا کرے. تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ ہم نے انسان چاہے بلند و بالا مقام پہ پہنچ جائے، شہرت کی، دولت کی بلندیوں پہ پہنچ جائے، تو بھی اسے اپنی خواہشات کی قیمت ادا کرنا ہوتی ہے، اپنے خواب کی قیمت ادا کرنا ہوتی ہے. قرآن مجید دراصل یہ فرما رہا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ چاہیں تو اپنی خواہشات کو محدود کر دیں. تو لازمی بات ہے کہ آپ جتنی خواہشات کو محدود کرتے جائیں گے اتنے آپ امیر ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس بچت ہوتی جائے گی. آپ اس بچت کو رب کی رضا اور رب کی تمنا، رب کی آرزو میں خرچ کر سکیں گے. بڑی اہم نقطے کی جانب میں اپنے سننے والوں کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنی خواہشات کو محدود کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اس کی قیمت کم ہوتی جائے گی. اگر آپ نے لباس، اگر مثال کے طور پہ آپ نے 10 لباس رکھے ہیں تو 10 لباس کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہوگی، 10 لباس کے اخراجات آپ کو برداشت کرنے ہوں گے، 10 لباس کو آپ نے استری کرنا ہوگا، 10 لباس کو آپ نے صحیح طریقے سے رکھنا ہوگا. اس کے برعکس آپ 2 رکھ لیجئے. اگر آپ 2 لباس رکھتے ہیں، ایک پہنتے ہیں اور ایک دھو لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں، اگر یہ ترتیب رکھتے ہیں، خواہش محدود ہو گئی، اخراجات محدود ہو گئے، پرائس بھی محدود ہو گئے. خواہش یہ نہیں ہے کہ ایک وقت تک آگے رہتی ہے. یہ بالکل ایسی ہی مثال جو میں نے سمجھانے کے لیے دی ہے کہ آپ لباس لیتے ہیں تو لباس لیتے ہوئے صرف قیمت نہیں ادا کرنی، آپ نے سلوانے کی قیمت بھی دینا ہے، اور اگر آپ دھوبی کو دیتے ہیں تو مائع کی قیمت بھی دینا ہے، استری کی قیمت بھی دینا ہے، دھلنے کی قیمت بھی دینا ہے. یہ ساری قیمتیں آپ نے اچھا لباس لے لیا ہے تو پرائس آپ مسلسل پے کرتے رہیں گے اس کی، اس لیے کہ آپ نے دھونا ہے، اس کی پرائس ہے، استری کرنا ہے، اس کی پرائس ہے، پھر آپ نے اسے پہننا ہے. یہ خواہش ہے آپ کی، تو اس خواہش کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں، اور قیمت ایک جگہ پہ جا کے رک نہیں جاتی، مسلسل جاری رہتی ہے یوں کر کے. تو بالکل اسی طرح قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انسان اگر کسی خواہش کو کرتا ہے، خواہش وہ مسلسل اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، تو پرائس وہ
دیتا رہتا ہے۔ جتنی وہ خواہش کو محدود کر لے گا اس کی پرائز کم ہو جائیں گی، اور جتنے پرائز کم ہوں گی یقینی بات ہے وقت بچے گا، آپ کا، آپ کی دولت بچے گی، آپ کے اخراجات بچیں گے، اور پھر یہ ہے کہ آپ ان دو لباس کے ساتھ اپنی ذات کو محدود کرتے جائیں گے۔ اب وہ جو چیز بچے گی آپ کے پاس، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس اپنی ذات سے اوپر کا مقصد موجود ہے، اپنی ذات سے بلندر مقصد موجود ہے، تو آپ سوچیں گے کہ اب میں اس چیز کو، اس وقت کو، اس دولت کو، اس مال کو جو میرے پاس بچت کی صورت میں ہے، میں کس کی رضا کی خاطر خرچ کروں؟ آپ پھر سوچ کے اپنے مالک کی رضا کی طرف جائیں گے، اللہ کی رضا کی طرف جائیں گے، تو اللہ کی رضا کے مطابق آپ خرچ کریں گے اسے۔ آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا، آپ کے پاس بچت بھی ہوگی، موجود ہوگی، آپ اسے نماز میں لگا سکتے ہیں، آپ غرباء کی خدمت کے لیے لگا سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جب یہ لفظ فرماتا ہے قبض، اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لامحدود خواہشات میں آپ اپنی خواہشوں کے سمندر میں اپنے کانوں تک، آنکھوں تک سر سمیت ڈوب جاتے ہیں۔ آپ کیا سوچ پائیں گے کہ کوئی اور بھی ذات ہے جسے میں نے راضی کرنا ہے؟ ساری زندگی تو آپ اپنا رانجھا راضی کرتے رہے، اپنے من کو راضی کرتے ہوئے زندگی ساری گزر گئی، آخری سانس پہ پہنچے تو پتا چلا کہ صرف اپنے آپ کو راضی کرنا کافی نہیں تھا، بلکہ اپنے مالک کو راضی کرنا بھی ضروری تھا۔ تو مالک کیسے راضی ہوگا؟ قرآن مجید آگے فرماتا ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان خواہشات کو محدود کرتا ہے تو پرائز بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ آگے قرآن کہتا ہے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ انسان کو تھوڑا سا اختیار ملتا ہے تو انسان اور اختیار اور طاقت کو سمیٹتا ہے، اسے جس سطح پہ مل جاتا ہے پھر وہ اس سطح سے آگے بڑھتا ہے، یعنی اپنے اختیار میں آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میرے پاس لامحدود اختیارات ہوں، اور اس کے دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ گرپ نہ کر سکے، اسے پکڑ نہ سکے، یعنی وہ اتنا طاقتور ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر پہلوان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پہلوان کو گرا دے، ہر دولت مند کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نفسیات پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ لامحدود اختیارات کی جانب جاتا ہے، پر خدا کے بندوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ انہیں لامحدود اختیارات نہیں چاہیے ہوتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جس دائرے میں مجھے اختیار دیا ہے بس مجھے اسی دائرے میں رہنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان جوانی میں آتا ہے تو اپنی خواہشات کے سامنے اگر کوئی استاد، کوئی رہنما، والدین اگر بند باندھنا چاہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو وہ ہر بند کو توڑ کے نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان لامحدود اختیارات چاہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے لامحدود اختیارات، اس انسان جو لامحدود اختیارات چاہ رہا ہوتا ہے اس کے من میں یہ ہوتا ہے کہ میں خدا بن جاؤں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تو جتنا بھی با اختیار بن جا، پر تجھے پتہ نہیں ہے کہ کوئی تو ہے جو تجھ پہ قادر ہو سکے، لیکن تیری چاہت تو یہ ہے کہ کوئی مجھ پہ قادر نہ ہو سکے، قابو نہ پا سکے، یعنی مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ماحول میں خرابی کس بات نے پیدا کی ہے؟ اسی سوچ نے خرابی پیدا کی ہے۔ ہمارا نظام تلپٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا سسٹم خراب کیوں ہوتا ہے؟ یہی سوچ۔ ہمارا کاروبار میں ایک کاروبار کرنے والا شخص ظالم کیوں بن جاتا ہے؟
اختیار والا شخص ظالم کیوں بنتا ہے؟ لامحدود اختیارات چاہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہیں پائے، کہ ہرگز کوئی قابو نہ پا سکے اس پہ. یہ سوچ درست نہیں ہے. قرآن مجید نے آگے فرمایا کہ یقول اہلکت مالا لبدا، جب وہ یعنی پہلے تو اختیارات لامحدود چاہتا ہے اور پھر اس کے پاس دولت بہت ہے، کیونکہ دولت کے آتے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں حرام و حلال کما لیتا ہے. لیکن غور کیجئے کہ ہماری بڑی بڑی حلال و حرام سے بنائی ہوئی چیزیں اوپر ھذا من فضل ربی لکھ دیا جاتا ہے. ھذا من فضل ربی، یہ کتنی بڑی عجیب سی بات ہے، عجیب سی سوچ ہے. تو وہ ایک تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. مال بہت ہے، لامحدود اختیارات چاہتا ہے، پھر وہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں اس کے اختیارات لامحدود ہو جائیں، اور پھر شیخی بکھیرتا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے. اس نفسیات کے لوگوں سے میرا ملنا ہوا، آپ دوستوں کا بھی ملنا ہوا ہوگا. اس نفسیات کے دوستوں کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کبھی ان سے 2000 مانگ کے دیکھیں، 5000 مانگ کے دیکھیں کبھی، تو آپ کے سامنے ان کی نفسیات آ جائے گی. کیا آئے گی؟ مثلا یہ بتائیں گے، آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھی ہمارے وہ ملازم اتنے ہیں تو تنخواہوں پہ اتنا خرچ ہو جاتا ہے. پھر بتائیں گے کہ میرے پاس وہ 4 گاڑیاں ہیں تو 4 گاڑیوں کا پیٹرول، مینٹیننس، دیگر چیزیں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے. میرا تو گارڈن جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اس پہ 4 مالی ہیں، مجھے یہ سارا خرچہ کرنا پڑتا ہے. پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ مہمان نوازی پہ میرے اتنے لاکھ لگ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں گنواتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میرا صرف آفس میں آنے جانے کا جو خرچہ ہے اس کا جو پیٹرول لگتا ہے 50 کا تو وہ لگ جاتا ہے. یعنی غور کیجئے، آپ نے 5000 ہی مانگے ہیں، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، میرے پاس تو بڑا مال ہے، میں تو لٹاتا رہتا ہوں، دیتا رہتا ہوں. لیکن آخر اینڈ پہ کیا ہوگا؟ چونکہ آپ تو بیٹھے ہوں گے اس لیے کہ آپ نے ایک درخواست کی ہے اس سے، اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، جس کے پاس 4 مکانات ہیں، جس کے پاس 20 نوکر چاکر ہیں، جس کے پاس ملازم ہیں، جس کا کاروبار وسیع ہے، تو اس سے 5000 کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا 50000 کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لاکھوں اخراجات بتانے کے بعد پھر چپ کر جائے گا. آپ کو 5000 بھی وہ نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ ایک مجبور، لاچار، بے بس اور بے کس انسان ہیں، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مگر ایک ایسا شخص آ جائے، انکم ٹیکس کا آفیسر ہی آ جائے، تو وہ اسے 5 لاکھ دے دے گا. مگر جو شخص اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا اسے وہ 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، لیکن پوری الف لیلہ کی داستان پوری سنائے گا. چونکہ اس کے پاس شیخی بکھیرنے کے لیے ہم لوگ ہی بچ جائیں گے، جو کمزور لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں. اب ہماری بے بسی کا مزید مذاق اڑائے گا. قرآن کہتا ہے اس کی نفسیات یہ ہے، یقول اہلکت مالا لبدا. آپ دیکھیے کہ جب وہ دوستوں کی دعوت کرے گا، یعنی دوستوں سے مراد خود غرضی کے جس سے تعلق ہیں، کہ جن سے اس کا کام بنتا ہے، ان کی غرض پوری ہوتی ہے، اس کے مفادات کو تحفظ ملتا ہے، وہ 20 دوست آئیں گے تو ان پہ تو وہ ہزاروں اڑا دے گا، مگر کسی ہاتھ پھیلانے والے کو جو مجبور اور لاچار ہو اسے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید انسان کی نفسیات کو نہیں سمجھتا. آج کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ قرآن اس کی نفسیات کو سمجھ رہا ہے، قرآن اس کی نفسیات کو بیان کر رہا ہے. وہ پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے، لیکن قرآن اس کی نفسیات پہ چوٹ کر رہا ہے.
اور اس کی نفسیات کو بتا رہا ہے، واضح کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھیں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ نفسیات ہماری بن چکی ہے، جسے قرآن مجید پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک غریب آدمی کے سامنے آپ اسے تو روٹی کھلاتے ہوئے اپنے کاروں اور کوٹھیوں کی پوری ڈیٹیل سنا دیں، اور وہ بیچارہ جب آئے، جتنی مرتبہ آئے، تو آپ اسے بتائیں۔ یہ میرے تجربے میں ہے یہ بات، اس لیے نہیں کہ اللہ نے خدا نخواستہ مجھے کوئی کمزور یا بے بس کیا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہر شام عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے میری۔ یہ پوری عمر میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ انہیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنا محتاج رکھا ہے، اس کے سامنے دامن پھیلایا ہے، اس کے سوا کسی انسان، ایسے انسان کے سامنے کبھی بات نہیں کی۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ان کی نفسیات ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی وہ بتائے گا کہ میں نے یہ فنکشن ہوا میرا، میں نے فنکشن پہ اتنا ہزار لگا دیا، فلاں میں نے شادی کی، فلاں پہ اتنا لگا دیا میں نے۔ پھر وہ ایک ایک کو بتائے گا، ایک ایک پہ واضح کرے گا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے یہ نفسیات انتہائی غلط ہے، انتہائی نامناسب نفسیات ہے۔ یقول اہلکت، قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ آپ دایاں ہاتھ آپ کا راہ خدا میں دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی آپ کا اخلاص اتنا خوبصورت ہو، آپ اتنے معیار کے انسان ہو اور اتنے خوبصورت مسلمان ہو۔ قرآن آگے کیا فرماتا ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وہ جو، یعنی یوں سمجھیے کہ خرچہ اگر قرآن بتا رہا ہے، نفسیات یہ بھی ہوتی ہے کہ 50,000 کا خرچہ ہوا ہے، مگر وہ اس خرچے کو بڑھا کے 5 لاکھ بتائے گا، تو قرآن کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اوے بندے تو کیا سمجھتا ہے کہ جس کے سامنے تو شیخی بکھیر رہا ہے، جس کے سامنے تو پھوتے مار رہا ہے، جس کے سامنے تو ساری غلاظتیں بک رہا ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے؟ وہ نہیں دیکھ، اس نے نہیں دیکھا نا تجھے، لیکن تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ علم ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو تو 5 خرچ کر کے 50 بتا رہا ہے وہ نہیں جانتا نا، لیکن تو جسے بے بس کر کے، لاچار کر کے اور مجبور کر کے اس کی بے عزتی کر رہا ہے، کیا تجھے نہیں پتا اس بات کا کہ وہ نہیں دیکھ رہا تجھے کہ تیرے اندر کے حال کیا ہیں، تیرے باہر کے احوال کیا ہیں، تیرے گھر کے احوال کیا ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا نا، پر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کیوں نکال دیتا ہے؟ انسانوں کو تو نکال دے ذہن سے، لیکن خدا کو کیسے نکال دیتا ہے کہ جو تجھ سے ہر لمحے دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن مجید نے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ قرآن مجید نے یہ وہ نفسیات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان کے اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں۔ مسئلہ دولت کا نہیں ہے، مسئلہ جاگیر کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی اس سوچ کا ہے، اس نفسیات کا ہے کہ جس پہ آپ کے اخلاقیات بلڈ اپ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں کہ وہ خرچ کر کے بھی عاجز بندے رہتے تھے، وہ خدمت کر کے بھی یہ سوچتے تھے کہ بارے الہ اسے قبول فرما لے۔ آپ اگر صحابہ کے راہ خدا میں دیے ہوئے مال کو کاؤنٹ کریں تو کروڑوں میں بنتا ہے، کروڑوں میں بنتا ہے ان صحابہ کا جو اللہ پاک کے کرم سے مالدار تھے، کروڑوں میں دیا، لیکن دینے کے بعد جھکے رہے، دینے سے پہلے بھی یہ آرزو کرتے رہے کہ پروردگار اسے قبول کر لینا،
اور دینے کے بعد بھی سجدے میں رہے، مالک اگر تو قبول کر لے گا تو ہم پہ کرم ہوگا۔ قرآن مجید دراصل یہ جو نفسیات ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اس نفسیات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور قرآن مجید اس نفسیات کی بنیاد پہ جو اخلاق بتاتا ہے، ہم چونکہ ہمارا موضوع اخلاق ہے، لیکن اخلاق سے پہلے ایک نفسیات کا قرآن مجید نے ذکر کیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں کے سامنے اس نفسیات کو بھی سامنے بیان کر دوں۔ اور آج ہم بس اتنی جگہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اسی جگہ پہ آگے جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اخلاق کو، ہمارے عادات کو بہتر فرمائے اور ہماری نفسیات کو اچھا فرمائے، آخری سانس تک ایک اچھی نفسیات کے ساتھ ہے میرے مالک ہماری کاوشوں کو قبول فرما۔ اور آج جو ہیں حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا حضرت عبدالتواب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفات پا گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان پہ کرم فرمائے، اور محترم جناب طارق عزیز صاحب بھی وفات پا گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور پیغمبر کریم کے تصدق سے سب پہ خصوصی کرم فرمائے۔ اور حضرت قبلہ شیخ المشائخ پیر کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب پہ کرم فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔